بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اس ناول کا نام ہے دل نے تم کو چن لیا، از قلم ہنا اسد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبح کا اجالا چار سو اپنے پنکھ پھیلا چکا تھا۔ صبح کی تر و تازہ ہوا اسے کھڑکی میں لگے ریشمی پردے اڑ اڑ کر صبح کی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ ملکہ نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں اور دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی۔ جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے، اس کی نظر اپنے قریب محض استراحت سلسبیل پر پڑی، جو شاید فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا ہوگا۔ تبھی شاور لے چکا تھا اور نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ سو چکا تھا۔ ملکہ کو اس کے نم بالوں میں سے شیمپو کی بھینی بھینی مہک اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے سلسبیل کے نم بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ سلسبیل کے قرب سے پھوٹتی باڈی واش کی مہک ملکہ کو اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے پورے حق سے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ وہ نظریں اٹھا کر سلسبیل کے خوبرو چہرے کے ایک ایک نقش کو اسپر کر رہی تھی۔ وہ تکیے پر سرکے محض استراحت یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا دلکش شہزادہ اس کا نصیب بن گیا تھا۔ وہ اپنا مقدر پر جتنا رشک کرتی کم تھا۔ سلسبیل کو اپنے قریب گرم سانسیں محسوس ہوئیں تو آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ اس نے ٹھٹک کر دیکھا، ملکہ اس کے سینے پر سرک کے لیٹی ہوئی اسے ہی اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلسبیل وہاں سے اٹھتا، ملکہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھنے سے روک دیا۔ یوں بے رخی دکھا کر میرا دل توڑنے کے لیے کیا سزا دی جائے؟ سراسر الزام ہے یہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا اس کے الزام پہ۔ دل تو توڑا ہے تم نے سلسبیل، یوں بستر پر تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ملکہ کے لہجے میں خفگی سموئی شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتے آواز دھیمی لہجے میں بولی، ساری رات اس بستر پہ آپ کے ساتھ ہی تھا۔ ان 2 سالوں میں ایسی کوئی رات گزری ہے جب آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ وہ پلٹ کر سوال داغ گیا۔ وہ میرا حق تھا جو تم نے دیا، اور تمہارا فرض۔ وہ اسے سرشاری سے اپنی آنکھوں میں جذب کر رہی تھی، اس کی بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتی، سلسبیل وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا۔ وہ اتنے میں بستر سے اٹھی اور اپنی لائٹ پنک کلر کے ریشمی نائٹ گاؤن کی ڈوریاں باندھتے ہوئے اس کے عقب میں آئی۔ وہ مدھم سا مسکراتی آئینے کے سامنے کھڑے سلسبیل کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے بالوں کو برش کی مدد سے سیٹ کرتا اب وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ اس نے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ آج میری ایک امپورٹنٹ کلاس ہے، اسے مس نہیں کر سکتا۔ آپ بھی بریک فاسٹ کر کے آفس کے لیے چلی جائیے گا۔ سلسبیل نے ایک اچھے ہسبینڈ کی طرح اپناپن دکھاتے ہوئے اس کے چہرے پہ بکھری لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ اس کی محبت بھرے لمس پر سرشار ہوئی۔ میری ہر صبح کا آغاز اچھا ہو جاتا ہے جب تم مجھے اپنے لمس سے آشنا کرواتے ہو۔ سب کچھ میرے پاس ہے، یہ عالیشان گھر، شاندار آفس، محبت کرنے والا اتنا پیارا چھوٹا سا ہسبینڈ۔ بس ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ کمی ان سب خوشیوں پر بھاری محسوس ہوتی ہے۔ مجھے ہمارا بچہ چاہیے سلسبیل۔ وہ اس کی جیکٹ کو جکڑ کر ضدی انداز میں بولی، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ جب اس نے چاہا تب ہو جائے گا، رضائے ربی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مت کریں فکر، سلسبیل نے اپنے تئیں تسلی آمیز انداز میں کہا۔ بس میرے ساتھ رہو سلسبیل، کہیں مت جاؤ۔ ملکہ جی بہت وقت ہو گیا ہے، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ابھی میرا موڈ نہیں چھوڑنے کا، اتنی مشکل سے تو ہاتھ آتے ہو، ورنہ پھر سارا دن غائب ہو جانا ہے تم نے، یونیورسٹی کے بہانے، اور پھر مجھے آفس کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی۔ ہلکا سا چہرے اٹھاتے اس نے اسے جھڑکا، پھر جھک کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور اس کی مہک کو خود میں سمایا۔ ویسے ایک رات میں ایسا کیا ہوا جو آپ اتنی فرما برداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ وہ پل بھر کو نظروں میں نظریں ملائے بولا، مجھے پتہ چل گیا ہے میں ماں بن نہیں سکتی۔ تم مجھے بچے کے لیے چھوڑ تو نہیں دو گے نا سلسبیل؟ وہ غمزدہ آواز میں اس پر انکشاف کرتے سسکتی ہوئی سر جھکائے بولی، سلسبیل سلطان میں یو کین ڈو اٹ۔
گراؤنڈ کے چاروں طرف سے یہی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بلیک جینز پہ بلیک ہی شرٹ پر لیدر کی جیکٹ پہنے، اسپورٹس بائک پہ بیٹھے، چہرے کو ہیلمٹ سے کور کیے، فل کانفیڈنس کے ساتھ وہ مقابلے کے لیے تیار تھا۔ 1 2 3 کے ساتھ ہی ریس اسٹارٹ ہوئی، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی وہ پہلے مسمرائزنگ پرسنالٹی کے ساتھ چھایا ہوا تھا، اور اس بار کا فاتح بھی اور کوئی نہیں، سلسبیل سلطان ہی تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہازی سائز بیڈ پر ایک وجود چادر خود پر ڈھانپے میٹھی نیند میں گم تھا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کا تھیم ڈارک اینڈ لائٹ پرپل تھا۔ دروازے سے اندر آؤ تو ایک وجود سامنے موجود کھڑکی کی طرف بیٹھا اس خدائے واحد کی عبادت میں مشغول تھا جہاں سے پردے اب ہٹ چکے تھے، جس سے سورج کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ یہ کون سی نماز ہے جو سورج چڑھتے ہوئے پڑھ رہی ہو؟ اس نے اپنی نیند سے بجھل آنکھیں مسلتے ہوئے تھوڑی سی کھول کر دیکھتے خمار آلود آواز میں پوچھا۔ میں چاشت پڑھ رہی تھی، دعا نے دھیمی آواز میں بتایا، اور جائے نماز تہہ کر کے ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ دوپٹہ نکال کر ایک طرف رکھتی عبایا پہننے لگی کیونکہ اسکول جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ قریبی اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ کب تک ہوتا ہے اس نماز کا وقت؟ چاش کی نماز کا وقت سورج کے طلوع سے لے کر ظہر کی نماز سے قبل تک رہتا ہے۔ ساری نمازیں پڑھتی ہو، اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتی ہو، کیا مانگتی رہتی ہو؟ وہ مسکرائی۔ دعائیں راز ہوتی ہیں اللہ اور بندے کے درمیان، وہ بتائی نہیں جاتی۔ وہ ابھی ابھی اپنی معمول کی لمبی دعاؤں سے فارغ ہوئی تھی۔ کیوں؟ بتا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ فوراً ایک اور سوال۔ دراصل ہم جو مانگتے ہیں بے شک قبولیت کے یقین سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ پاک وہ چیز تب عطا کرتے ہیں اگر وہ آپ کے حق میں بہترین ہو، وگرنہ وہ رب دل پھیرنے پہ قادر ہے بے شک، لیکن اگر انسانوں کو بتا دی جائے اور وہ چیز اللہ پاک کی حکمت سے نہ ملے، کیونکہ کچھ اس سے بہتر ملنا بہتر ہوتا ہے، وہ چیز عطا کر دے گا جو میرے حق میں اس پاک ذات کو بہترین لگے گی۔ اس نے اسکارف اوڑھتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا اور باہر بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ 6 فٹ 2 انچ ہائٹ، گوری رنگت، گلابی ہونٹ، سیاہ آنکھیں، کمر سے نیچے جھولتے ریشمی سیاہ بال، نازک لک کی ایسی معصوم سی خواہشات رکھنے والی، چھوٹی سی چیزوں سے ڈر جانے والی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جانے والی، دنیا کی چالاکیوں سے دور، گھر والوں کی فرما بردار بیٹی۔ وہ بستر سے نکل کر فریش ہوئی اور یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ پنک کلر کا سادہ سا مگر پیارا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے، گورا شفاف و شاداب چہرہ، گلابی ہونٹ اور اس کی ناک میں جو موتی کی نوز پن تھی، یہ نوز پن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ پیر حیدر شیرازی صاحب جدی پشتی مرشد و پیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہ اپنے خاندان کی ساکھ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے صالح شیرازی، جن کے 2 بیٹے تھے، فہام شیرازی اور امتیاز شیرازی۔ دوسرے بیٹے ساجد شیرازی، جن کی 5 بیٹیاں تھیں۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں دعا اور اس سے چھوٹی ابرش کا بچپن میں ہی نکاح کر دیا گیا تھا۔ فہام شیرازی اور امتیاز شیرازی کا ابرش کے ساتھ۔ پیر حیدر شیرازی صاحب کی سب سے چھوٹی ساجزادی آنیہ اس خاندان کے اصولوں کی بھینٹ چڑھی ہوئی تھی۔ کسی خاندانی مسئلے کے تحت وہ شادی شدہ ہو کر بھی کئی سال سے باپ کی دہلیز پر زندگی گزار رہی تھیں۔ مصطفیٰ شیرازی صاحب کو آنیہ سے کچھ خاص لگاؤ نہ تھا، ہاں انہیں فہام اور امتیاز سے بے انتہا پیار تھا۔ آخر کو وہ ان کے 2 پوتے ہی تو تھے، ان کے وارث، ان کے نام، ان کی جائیداد کے وارث، اور ان کے بعد ان کے گدی نشین بھی۔ اور شیٹ 10 مسڈ کالز، آج تو سچ میں گیا۔ اپنے موبائل کی طرف نظر پڑتے ہی اسے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے پریشان کن لہجے میں کہا، کیا ہوا سلسبیل؟ اسی اثنا میں ابرش، برگر اور کولڈ ڈرنک ٹرے میں لیے اس کی طرف آئی۔ ہمیشہ غلطی سے ہی مسڈ ہوتی ہیں اور تم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میرا مذاق بناؤ گی۔ اب سلسبیل سلطان کو ابرش کا ہنسنا کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ جب یہ منہ کے زاویے بگاڑ کے بولا تھا، یہ سچ تھا کہ اس کی ہر کالز اکثر مسڈ ہو جاتی تھی، لیکن وہ یہ سب کچھ جان کے بالکل نہ کرتا تھا۔ یو آر این ایکسلنٹ بائک رائڈر اینڈ آلسو جینیس اسٹوڈنٹ آف آور یونیورسٹی۔ لڑکیاں جس کے ایک اشارے کی دیوانی ہے، اس سے دوستی کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کے انتظار میں رہتی ہیں۔
وہ الگ بات ہے کہ تم کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، مگر اپنی بیوی کی ایک بھی کال مس ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ آبریش کو کولڈ ڈرنک اس کے سامنے رکھتی ہنسی ضبط کر کے بولی تھی۔ یہی وقت تھا جب سلسبیل کو غصہ آیا۔ سلسبیل سلطان نے اپنی سنہری بھوری بڑی بڑی پرکشش آنکھوں سے اسے گھورا۔ سلطان، مان لو کہ تم ڈرتے ہو۔ آبریش نے برگر کی بائٹ لیتے ہوئے اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے مزید چھیڑتے ہوئے کہا، "یو نو اٹس ناٹ فیئر، اٹس آ ریسپیکٹ ٹوورڈ آور ریلیشن"۔ ہاں سمجھ گئی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اچھا سلسبیل، اب بس کرو نا۔ ڈونٹ شو می یور اینگری مین فیس، یو نو ویری ویل دیٹس آئی ڈونٹ لائک اٹ، اینڈ پلیز لیو دس ٹاپک۔ برگر کھاؤ اپنا، اس سے پہلے یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 26 سالہ سلسبیل سلطان، جس کی 2 سال پہلے اپنی تایا زاد ملکہ سے شادی ہو چکی تھی، اس کی شادی کے بارے میں یونیورسٹی میں صرف آبریش کو پتہ تھا، کیونکہ آبریش اس کی کلاس میٹ اور بہت اچھی دوست تھی۔ یہ سیکرٹ صرف ان دونوں کے درمیان تھا۔ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو بتاؤ مجھے۔ آبریش نے اسے چیئر سے ٹیک لگائے، سر پیچھے کی جانب گرائے، آنکھیں بند کیے، کسی کشمکش میں مبتلا دیکھا تو پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ وہ انتہائی متفکر انداز میں بولی تھی، آج کل مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میں چاہتا کیا ہوں۔ بے بسی، غصہ، اداسی، بے مروت رویہ، ڈپریشن مل کر ایک عجیب ہی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کسی اندیکھے جزیرے پہ چلا جاؤں، جہاں ہر دم چاندنی رات رہتی ہو اور سمندر کی ساحل سے نم آغوش ہوتی لہروں کی موسیقی کے علاوہ کوئی آواز نہ ابھرتی ہو۔ وہاں چلا جاؤں اور خاک زدہ جسم کو ہمیشگی کی بھول بھلیوں میں خاک کر دوں۔ دنیا میں نہ نام رہے، نہ کوئی یاد رہے، یا تمام مسائل سمیت ہر چیز کو آگ لگا دوں۔ وہ سرخی مائل نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کرب زدہ آواز میں بولا۔ آبریش نے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر جیسے اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اس کے لیے بھی نہیں رکا۔ سیاہ رات ہر گزرتے پل کے ساتھ ایک نئی روشن صبح کی طرف گامزن تھی، لیکن اس سیاہ رات کو بھی تو گزرنا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سلطان سلسبیل کو آج بھی وہ رات یاد تھی جب اس کے تایا جان ایک کار حادثے کے باعث ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں جھول رہے تھے۔ انہیں شاید پتہ چل گیا تھا ان کے پاس چند آخری سانسیں بچی ہیں۔ انہوں نے سلسبیل سلطان کے والد اپنے چھوٹے بھائی کے آگے اپنی آخری خواہش رکھ دی کہ وہ ان کی بیٹی ملکہ سے سلسبیل سلطان کا نکاح کروا دے۔ ان کی بات سن کر جاذب صاحب پل بھر کے لیے بھوکلا گئے تھے، کیونکہ سلسبیل اور ملکہ کی عمر میں تھوڑا بہت نہیں بلکہ 10 سال کا فرق تھا۔ سلسبیل ابھی 23 جبکہ ملکہ 33 سال کی تھی، مگر ان کے بھائی کی یہ خواہش وہ رد نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سلسبیل کو مجبور کر دیا۔ اس کی سماعتوں اور بصارتوں میں اپنے تایا جان کا نڈھال چہرہ بار بار گھوم رہا تھا، جن کا نڈھال چہرے کو دیکھ کر بہت رویا۔ وہ شروع سے ہی بہت نرم دل تھا۔ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تھا، اس میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ شاید اس کی ایک ہاں اس کے تایا جان کو نئی زندگی بخش دے۔ وہ مان گیا اور وہیں ہاسپٹل میں سلسبیل سلطان اور ملکہ کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ اسے آج بھی یاد تھی ان سے آخری ملاقات۔ میرے لیے دعا کرنا تم دونوں۔ آنکھوں میں ایک بوسیدہ مگر پر امید حسرت لیے وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ آپ کے لیے ہم دعا نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ سلسبیل نے بھی محبت بھرا جواب دیا تھا۔ سلسبیل، کچھ بھی ہو جائے ملکہ کو چھوڑنا نہیں، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے جو اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے، پھر ان کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو گئی تھیں۔ اس کے اپنے بھی کوئی خواب تھے، اپنی بھی کوئی زندگی تھی، مگر وہ سب کچھ اپنے بڑوں کی محبت میں بھلا گیا تھا۔ اس کی
سماعت میں ان کے یہ آخری الفاظ کسی ہتھوڑے کے مانند برس رہے تھے۔ وہ بھاگ کر اس شخص کے گلے لگنا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت ان الفاظ کا واضح مفہوم وہ جان نہ سکا، اور شاید اسی بات کا ملال اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی مانند پڑنے کے لیے اپنے پورے جوبن پر تھی، مگر اس کا یہ انتظار طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے صبح کا شدت سے انتظار تھا کہ اسپتال کے بستر پر پڑا وجود، نڈھال وجود، کسی اور وادی میں کھویا ہوا شخص دوبارہ اپنی جنت میں واپس آئے، اور وہ جنت کے جو اس نے اپنے انتظار میں تڑپتی ہوئی بیٹی کے لیے سجائی تھی، مگر وہ رات ان کی زندگی کی آخری رات تھی۔ وہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے، اور سلسبیل آج تک ان کے آخری الفاظ کا پاس رکھے اس بے جوڑ رشتے کو نبھانے کی پوری دل سے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ انسانی پریشانیوں اور تکالیف کی سب سے بڑی وجہ اس کے ذہن میں ہر وقت ہلچل مچانے والے بے ہنگم اور بے لگام سوچ کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ الیکٹرک ٹریڈ مل پر دوڑتی ہوئی ملکہ سلطان، جس نے سیاہ ٹائٹس اور سیاہ کلر کی چست ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، اس کا پسینے سے شرابور وجود تیز رفتاری سے دوڑنے کی وجہ سے اب جھکنے لگا تھا۔ پسینے کی چند بوندیں اب مشین پر گریں۔ اس کی اسٹریٹ کمر سے نیچے آتے ہوئے بال پونی ٹیل میں مقید تھے۔ تیز تیز قدم اٹھانے کے باعث بال لہرا رہے تھے، چند لٹیں گالوں سے چپکی ہوئی تھیں۔ سلسبیل سلطان اس سے لگ بھگ 10 سال چھوٹا تھا۔ وہ اس سے عمر میں بڑی تھی، اسی لیے کم عمر نظر آنے کے لیے وہ اپنا بہت خیال رکھتی تھی، اپنے اسکن، ڈائٹ اور ایکسرسائز کا خاص خیال۔ بار بار نگاہیں دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اس نے ایک قہر بار نظر وال کلاک پر ڈالی، جہاں 8:15 ہو رہے تھے۔ سونا، کہاں مر گئے سب کے سب؟ سوری میڈم جی، یہ رہا آپ کا گرم پانی۔ سونا، اس کی میڈ نے اس کے گرم پانی والی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ میڈم جی، یہ آپ کا ٹاول۔ اس نے پسینہ پہنچنے کے لیے فٹافٹ سے دوسرے ہاتھ میں موجود تولیہ اس کی طرف بڑھایا۔ موم کہاں ہیں؟ وہ جی بڑی بیگم صاحبہ باہر ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے سر جھکائے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ آفس کے لیے نکلنا ہے مجھے، 15 منٹ میں سب چیزیں ریڈی ہیں میری؟ اس نے اگلا سوال داغ دیا۔ جی جی میڈم جی، سب تیار ہیں۔ وہ تولیہ اس کی جانب اچھال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے والد کی وفات کے بعد سارا بزنس ملکہ نے سنبھال لیا تھا، جسے وہ بہت خوش اسلوبی سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا چکی تھی۔ اس نے بزنس انڈسٹری میں اپنا ایک الگ مقام بنا رکھا تھا۔ کیا بات ہے دعا کے بابا، کن سوچوں میں گم ہیں آپ؟ کب سے دیکھ رہی ہوں ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ سبینہ نے چارپائی پر بیٹھے ہوئے ساجد شیرازی کے سامنے ناشتے کی چنگیر رکھتے ہوئے پوچھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے سبینہ۔ انہوں نے کچھ اس انداز سے کہا کہ سبینہ کا دل بھی دہل اٹھا۔ سوالے بھائی صاحب کی کال تھی، وہ دعا اور ابریش کی رخصتی کا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہہ کر ناشتے کی چنگیر اپنی طرف کر لی۔ لو بھلا، اب ایسے حالات میں کیسے ہوگی شادی؟ وہ بھی ساجد شیرازی کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ میرے حالات سے بخوبی واقف ہیں، پھر بھی اپنی بات پر بضد ہیں کہ انہیں ہر حال میں رخصتی چاہیے، بھلے ہی 2 جوڑوں میں رخصتی کر دیں۔ جیٹھ صاحب کی آپ بات چھوڑیں، اس گھر میں آسیہ کی چلتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی بھیج دیا تو ساری زندگی میری بیٹیوں کو تانے دے دے کر مار دے گی۔ وہ اپنی جیٹھانی آسیہ کی عادت و فطرت سے آگاہ تھیں، تبھی بنا لگے لپٹے صاف گوئی سے بولی۔ اس کے علاوہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اپنی بیٹیوں کو ایک تنکا نہ دے سکیں۔ اس معاملے کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کے چہرے پر بھی اب پریشانی کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ ان لوگوں کے حالات تو اچھے ہیں، اگر ہمارے رخصتی کے انکار کرنے پر انہوں نے ہماری بیٹیوں کے لیے کوئی سخت فیصلہ لے لیا تو ہم کیا کریں گے؟ ساری دنیا میری بیٹیوں کو، بس بھی کرو سبینہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اچھا سوچو گی تو سب اچھا ہی ہوگا۔ الٹی سیدھی سوچیں ذہن سے نکال دو۔ یہی میری بھی پریشانی ہے کہ انہیں انکار بھی نہیں کر سکتے، اور کئی مہینوں سے میرے کام بھی بند پڑا ہوا ہے، اور مہنگائی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بچیوں کی یونیورسٹی اسکولوں کی فیسیں اتنی مشکل سے پورا ہو رہی ہے، اور انہوں نے رخصتی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ میرے ہاتھ میں ابھی کچھ بھی نہیں، انہوں نے متفکر انداز میں کہا، اور ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس نیچے رکھ دیا۔ اللہ پوچھے اس بخت نصر کو جس نے آپ کی فیکٹری لوٹ لی، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ جانے کب سب معمول پر آئے گا۔
وہ بخت نصر کو کوستی ہوئی تیز آواز میں بولی۔ حیدر شیرازی نے اپنے دونوں بیٹوں صالح اور ساجد کو ان کے حصے کی جائیداد دے دی تھی۔ صالح نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا، اس کا سارے کا سارا حصہ وہیں تھا، کیونکہ حیدر شیرازی کے گدی نشین وہی تھے۔ پیری مریدی میں لوگ اتنا روپیہ پیسہ، پھل، اناج، جانے کیا کیا نذرانے پیش کر جاتے کہ ان کا گزارا بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، جبکہ ساجد شیرازی اس پیری مریدی کے چکروں سے کوسوں دور تھے۔ انہوں نے اپنا حصہ لے کر لاہور شہر میں آ بسے، وہیں اپنے حصے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی، اپنے دوست کے ساتھ شراکت داری کر کے، مگر ان کے دوست نما دشمن بخت نصر نے انہیں دھوکہ دیا، ان کے ساتھ فراڈ کیا اور سب لے کر ایسا رفو چکر ہوا کہ آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ مگر ساجد شیرازی کے منہ سے ان کے خلاف ایک لفظ تک نہ نکلا، انہوں نے اس کے کیے کا انصاف اللہ پر چھوڑ دیا۔ اچھا اب پریشان مت ہو، ہم ان سے دوبارہ بات کریں گے۔ انہیں گہری سوچ میں ڈوبتے دیکھ کر تسلی آمیز انداز میں کہا، اللہ سب ٹھیک کرے گا، اس بار تنخواہ ڈبل مل جائے گی۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کر رہے تھے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ناشتہ کریں۔ وہ جو کھانے سے ہاتھ روک چکے تھے، ان کی چنگیر آگے کرنے پر پھر سے رکھا ہوا نوالا اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بچیاں کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہیں۔ وہ اسکول چلی گئیں اور ابریش یونیورسٹی۔ باقی دنوں کو ابھی اسکول چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ دراصل میں بتانا چاہ رہی تھی کہ گھر کا سامان ختم ہو گیا ہے، دعا کی تنخواہ کے 5,000 ہیں میرے پاس۔ بچی پہلے سارا دن اسکول میں دماغ کھپا کر آتی ہے، پھر ٹیوشن والے بچوں کو پڑھاتی ہے، اتنی محنت سے روپیہ جوڑتی ہے۔ اس نے اپنے جہیز کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینا شروع کی تھیں، لیکن گھر کے حالات دیکھ کر اس بار اس نے 5,000 میرے ہاتھ پر رکھ دیے کہ آپ کی تھوڑی مدد ہو جائے۔ دعا میری سب سے فرما بردار اور احساس کرنے والی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب نیک کرے۔ تم اس کے پیسے استعمال مت کرنا، میں دیکھتا ہوں، مایوس نہ ہوا کرو، وہ پاک ذات ہے نا رزق دینے والی۔ حالات کیسے بھی ہوں، بندے کو یقین اپنے رب پر ہی رکھنا چاہیے، نا امیدی تو کفر ہے، اور کفر شیطان کا راستہ ہے، پھر ہم کیوں اس راستے پر جائیں۔ انہوں نے انہیں تسلی دی، حالانکہ اندر سے وہ کافی پریشان تھے۔ دعا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ دعا اور جائشہ اس وقت اسکول کی وزٹنگ ایریا میں بیٹھی روز کی طرح آج بھی ایک ہی بحث میں اٹکیں، اور جائشہ مسلسل دعا کو ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا روز کی طرح آج بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ پلیز سمجھو، وہ بے شک آیات بھی بتاتے ہیں، لیکن میں نے آج تک ان سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ دعا نے صاف انکار کر دیا۔ دعا پلیز سمجھو، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، یہ میڈم سونیا بھی اتنی کھڑوس ہیں، خود 50,000 کما رہی ہیں پرنسپل سے اور ہمیں صرف 5,000 دیتی ہیں۔ یہی تو پرائیویٹ اسکولز کا حال ہے، سارا دن ہمیں گھن چکر بنائے رکھتی ہیں اور واہ خود کی کرواتی ہیں۔ پہلے بچوں کے ساتھ دماغ کھپاؤ، پھر اس میڈم کے لیکچر سنو، آرٹ ورک کرو، صبح 7 بجے کے کام میں لگو، شام 3 بجے گھر پہنچو، اور مہینے بعد ملے گا کیا؟ صرف 5,000۔ اپنے فہام سے کہو نا کوئی تسبیح دم درود بتائے، ہمارے گھر میں بھی کوئی 4 پیسے آ جائیں، ضرورت مند ہوں یار، پلیز مدد کر دو نا، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ تو صدا کی بھولی اور رحم دل دعا نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ اچھا میں کروں گی ان سے بات، تم ایسا کرو مجھے فہام کا نمبر دے دو، میں خود ہی اس سے بات کر لوں گی اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو، جائشہ نے کہا تو اسے فہام شیرازی کا نمبر لکھوانے لگی۔ جائشہ اس سے نمبر لے کر اپنے فون میں سیو کر چکی تھی تو دعا اٹھ کر کلاس روم میں چلی گئی، کیونکہ اس کی میتھس پیریڈ کا وقت ہو گیا تھا۔ آج تو تھک گئی میں، سویرا نے مین گیٹ کی طرف چلتے چلتے کہا۔ ہاں، ابرش نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ دیکھو ابرش، تمہیں شاید تمہارے وہ لینے آئے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، اوہ تم دونوں کی تو سیم میچنگ بھی ہے، کچھ پروگرام ہے کیا؟ سویرا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابرش نے سامنے دیکھا جہاں امتیاز کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نظر آس پاس دوڑائی، لیکن اسے بس یا رکشہ کہیں نظر نہیں آیا، اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں، اور اتنا غور نہ کیا کرو، اتفاق سے ہو گئی ہوگی، اور یہ آج تمہیں
کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ ہمیشہ سے ایسا ہی نظر آتا ہے، ان پڑھ جاہل گنوار ہے ایک نمبر کا۔ ابریش نے سویرا کی طرف گھوم کر کہا۔ کیا ہو گیا ابریش؟ میں تو ویسی ہی کہہ رہی تھی، تمہیں برا لگ رہا ہے تو آئندہ سے نہیں کہوں گی۔ سویرا نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ کوئی کچھ بھی کہے، دراصل تم اس کی اصلیت سے واقف نہیں، اسی لیے اتنی تعریف کر رہی ہو۔ اوکے، سی یو، کل ملتے ہیں۔ ابریش سویرا سے الوداعی کلمات ادا کر کے کار کی طرف مڑی تھی جہاں امتیاز کھڑا ہوا تھا۔ ابریش کو قریب آتا دیکھ کر اس نے موبائل سائلنٹ پہ لگا کر اپنی قمیض کی پاکٹ میں رکھا اور ابریش کی طرف مڑا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیوں میں نہیں آ سکتا کیا؟ امتیاز نے سڑک پر کھڑے ہو کر ٹرک پن کی انتہا کرتے اپنے گلاسز اتارے اور ابریش کو پہناتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھوں گی تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ اپنی گاڑی اور عمارت کا رعب کسی اور پر جمانا۔ ابریش نے تڑپ کر کہا۔ کیوں نہیں جانا میرے ساتھ؟ امتیاز نے اپنا غسیلا سرخی مائل چہرہ اس کی طرف گھمایا۔ ابریش نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہا، کہہ دیا نا کہ ایک بار امتیاز کو اس کا ہاتھ جھٹکنا برا لگا تھا، اور اس نے کار کا گیٹ کھولا اور سخت لہجے میں کہا، بیٹھو۔ ابریش ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ ابریش، اگر تم اگلے 5 سیکنڈ تک نہیں بیٹھی تو میں خود بٹھا دوں گا، جو یقیناً پسند نہیں آئے گا تمہیں۔ امتیاز نے دھمکی سے کام چلایا۔ ابریش اس کو ہٹاتی بیٹھی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ امتیاز بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور اسٹیئرنگ سنبھالا۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ گھر کا راستہ تو نہیں ہے؟ امتیاز کو جب ابریش نے دوسرے روڈ پر موڑ لیتے دیکھا تو اسے کہا۔ ابریش کو بہت سارے راستوں کا تو نہیں، لیکن یونی سے اپنے گھر کا راستہ اچھی طرح معلوم تھا، جو یہ تو ہرگز نہیں تھا۔ امتیاز نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کار ایسے چلا رہا تھا جیسے اس کے ساتھ دوسرا کوئی موجود نہیں ہے۔ ابریش کو غصہ آ گیا تھا کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے۔ وہ غصے میں اسٹیئرنگ پکڑ کر گھمانے لگ گئی تھی، جس سے گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی تھی۔ امتیاز اسٹیئرنگ سنبھالتا کار کو سائڈ پہ کر کے اچانک ایک جھٹکے سے بریک لگا گیا، جس سے ابریش کا سر ڈیش بورڈ سے لگا، کیونکہ اس نے غصے میں سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ امتیاز نے غصے سے کہا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی دوبدو فیصلہ کن انداز میں بولی۔ یہ تو مجھے پوچھنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ یوں اگنور کیوں کر رہی ہو مجھے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بتانا پسند کرو گی؟ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں۔ مجھے ابھی کے ابھی گھر جانا ہے۔ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ اب کیا آنکھوں سے ہی سالم نگل لو گے مجھے؟ ابریش نے امتیاز شیرازی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس پر طنز کیا۔ نہیں، انسان ہوں، آدم خور نہیں۔ پابند تو ہو تم میری۔ پابندی کسے کہتے ہیں؟ میری تحویل میں آؤ گی تو جان جاؤ گی۔ وہ اس کی بات پر دانت پیس کر رہ گئی۔ نگلنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں اور سارے حق بھی رکھتا ہوں۔ میری ہر بات پر بہت غصہ آتا ہے نا تمہیں؟ وہ اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے برفیلے لہجے میں غرایا۔ ہاں آتا ہے تو؟ ابریش کہاں ڈرنے والی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پختہ انداز میں بولی۔ ایک بار رخصتی ہو جانے دو۔ پہلی ہی رات تمہاری ساری اکڑ نکال نہ دی تو میرا نام بھی امتیاز شیرازی نہیں۔ وہ سرد لہجے میں چیلنجنگ انداز میں دھاڑا۔ ٹھیک ہے تو پھر اپنا نام کم عقل بیوقوف بندر رکھ لو، کیونکہ اس زندگی میں تو میں رخصت ہو کر کبھی تمہارے گھر آنے والی نہیں۔ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ زور زبردستی کی تو ابریش کی لاش لے جانا رخصت کروا کر۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے غصے سے اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ جان نکال دوں گا جو میرے سامنے اونچی آواز میں کوئی بکواس کی تو۔ وہ اس کی سراہی دار نازک سی گردن کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر غرایا تھا۔ ابریش کی گردن کی رگیں بری طرح پھولنے لگی تھیں۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی۔ اس نے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی اس کے عمل سے باز رکھنے کے لیے، مگر وہ طیش میں آ کر اپنا آپا کھو بیٹھا تھا۔ امتیاز شیرازی نے بالآخر اپنی اصلیت دکھا دی۔ ابھی نہ صحیح، لیکن رخصتی کے بعد تو میرے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ اچھا ہے، ابھی سے عادت ڈال لو، تمہاری بھلائی اسی میں ہوگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا سیدھا ہوا اور گاڑی کی رفتار کو بڑھا دیا۔
15 منٹ کا فاصلہ 7 منٹ میں طے کرتا، اسے اس کے گھر کے سامنے اتارتا۔ باور کروانا نہیں بھولا۔ اگلی ملاقات جلد ہی ہوگی، یوں ہی ملاقاتیں ہوں گی تو رشتہ اور مضبوط ہوگا، وہ کہتے ہوئے زن سے گاڑی اڑا لے گیا۔ آبریش نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کی دھول اڑاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا، پھر دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ مغرب کی اذانیں ہونے والی تھیں۔ یہ لاہور شہر کا بہت ہی پرسکون علاقہ تھا۔ اس میں بہت ہی سادہ اور متوسط طبقے کے لوگ رہتے تھے، جس میں ایک گھر ساجد شیرازی کا بھی تھا۔ اس علاقے کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، سب ان کو شاہ صاحب کہتے تھے۔ ان کے گھر میں 7 لوگ تھے، ایک وہ خود، دوسری ان کی بیوی سبینہ اور 5 بیٹیاں۔ دروازہ سبینہ نے کھولا تھا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے سلام کیا اور بڑی بیٹی دعا کو آواز دی۔ دعا بیٹی کہاں ہو؟ آ جاؤ باہر اور یہ سامان لے جاؤ۔ وہ ان کی آواز سن کر دوڑی آئیں۔ السلام علیکم جی بابا، آپ آ گئے، آج اتنی دیر لگا دی آپ نے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اتنا لیٹ ہو گئے آپ۔ اس نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر لیے۔ بابا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آبریش بھی انہیں دیکھ کر کمرے سے بھاگنے کے انداز میں نکل کر باہر آئی اور بولی۔ وہ انہیں امتیاز کی آج کی حرکت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ آبریش کتنی دفعہ روکا ہے میں نے تمہیں، جب بھی تمہارے بابا گھر آئیں تو پہلے انہیں سلام کیا کرو، انہیں سانس لینے دیا کرو اور پانی وغیرہ پلا کر پھر پوچھا کرو جو بھی پوچھنا ہے۔ تم تو ان کے آتے ہی شروع ہو جاتی ہو۔ ساجد شیرازی کے جواب دینے سے پہلے ہی ان کی بیوی سبینہ نے آبریش کو غصے سے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹی کی اس عادت سے بہت تنگ تھیں، اسی لیے وہ اس کو ٹوکتی رہتی تھیں۔ ماں کی بات سن کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ دعا نے ساجد شیرازی کے ہاتھ سے سامان والے شاپر پکڑ لیے اور اندر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب سبینہ آبریش پر ایسے ہی غصہ کرتی رہیں گی اور پھر بولتی رہیں گی اور ہمیشہ کی طرح بابا خود ہی ان کو سمجھا لیں گے۔ کوئی بات نہیں سبینہ، آبریش ابھی بچی ہے، سمجھ جائے گی خود ہی، ساجد شیرازی نے انہیں دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ آپ کے اسی لاڈ پیار نے خراب کیا ہے آبریش کو، وہ اب بچی نہیں 22 سال کی ہونے والی ہے، سبینہ نے غصے میں مگر دھیمی آواز میں کہا۔ وہ ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ اچھا چلو، میں پھر سے سمجھا دوں گا آبریش کو، تم پریشان نہ ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے ان کو یہی جواب دیا تھا۔ ساجد شیرازی بھی ہر بات خوب سمجھتے تھے، بہت گہرا مشاہدہ تھا ان کا، وہ زندگی کی حقیقتوں سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن بچوں پر زیادہ سختی کرنے کے حق میں وہ نہیں تھے۔ چونکہ دعا اور آبریش ان کی لاڈلی تھی، بلکہ پانچوں ہی لاڈلی تھی، وہ اپنی کسی بھی بیٹی پر زیادہ سختی نہیں کرتے تھے، لیکن وقتاً فوقتاً ان سب کی زندگیوں کی باریکیوں اور نزاکتوں کے بارے میں سمجھاتے رہتے تھے۔ ان کی ساری بیٹیاں بھی اپنی ماں سے زیادہ ساجد شیرازی کے قریب تھیں، لیکن پیار وہ ان دونوں سے ہی بہت کرتی۔ بابا مجھے اس امتیاز شیرازی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ آبریش سے مزید صبر کرنا ناگزیر ہوا تو اس نے بنا لگے لپٹے اپنی بات ان کے سامنے رکھ دی، جبکہ ان کی بات پر ساجد شیرازی کھٹکے تھے۔ ابھی کچھ بھی نہیں چاہیے، اگلی برتھ ڈے پر مجھے مور کے پنکھ گفٹ کر دیجیے گا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ دعا بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹی ہی تھی کہ فہام شیرازی کی کال آ گئی۔ کچھ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے دعا کو برتھ ڈے وش کی اور پھر گفٹ کا پوچھا تو دعا نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک ننھی سی خواہش اس کے گوش گزار کر دی۔ مور پنکھ، کیوں مور ہی گفٹ نہ کر دوں؟ بس اب اور دوری برداشت نہیں کر سکتا، جلدی سے پاس آ جاؤ، جو کہو گی سب دلا دوں گا۔ اس نے جذبات سے لبریز انداز میں کہا۔ میں نے آپ سے جب بھی کچھ مانگا ہے آپ نے مجھے میری خواہش سے بڑھ کر دیا ہے، کیا آپ سچ میں اتنے سخی ہیں یا میرے ہی معاملے میں سخاوت ہے؟ دعا نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں 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 ہاں، اس نے جاندار قسم کا کہا لگایا۔ ہنسے مت، جواب دیں، دعا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ جب سامنے آؤ گی تب پاس بٹھا کر بتاؤں گا، وہ شرارت آمیز انداز میں بولا۔ نہ جانے کتنی ایسی باتیں ہیں جو اس ایک بات پر آپ نے ٹال رکھی ہیں کہ جب سامنے آمنے ہوں گے تب کریں گے۔ دعا سمجھا کرو نا، ساری باتیں فون پر کرنے والی نہیں ہوتی، وہ پراسرار لہجے میں بول کر مبہم سا مسکرا دیا۔
ساری ٹال دینے والی بھی نہیں ہوتی نا۔ دعا کی خفگی کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ فون پر تم نظر نہیں آتی نا، فہام نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے تمہاری؟ دعا کو خاموش پا کر فہام نے سوال کیا، مگر جواب ندارد۔ بولنے اور سننے کی عادتیں ڈال کر سامنے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے تمہیں۔ اچھا سنو نا، پھر کب پاس آؤ گی؟ مجھے نہیں پتہ، پھر کسے پتہ ہے؟ دوسری طرف سے خاموشی تھی۔ میں بابا سے جلد رخصتی کی بات کرتا ہوں، پھر تیار رہنا میری ہونے کے لیے۔ دعا کے چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ آخر میں دعا نے اسے بتایا کہ اس کی ایک دوست ہے، وہ اسے کال کرے گی تو اس کا جو بھی مسئلہ ہوا سن کے ضرور سلجھا دے۔ فہام شیرازی نے اس کے کہنے پر حامی بھر لی۔ اس نے وسیع و عریض سفید رنگ کے بنگلے، جس کے گیٹ پر سلطان مینشن کی نیم پلیٹ آویزاں تھی، کے آگے گاڑی کھڑی کر کے ہارن دیا۔ گارڈ نے جھٹ سے گیٹ کھول کر اس کو سلام کیا۔ اس نے بھی سر کے اشارے سے جواب دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے بیک سیٹ سے بیگ اٹھایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندرونی دروازہ عبور کر گیا۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو لائٹس جل رہی تھیں۔ اسے پتہ لگ گیا کہ ماما اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج کے وسط میں پہنچ گیا، جہاں سمینہ بیگم صوفے پر نیم دراز تھیں۔ اس نے بیگ سائڈ والے صوفے پر رکھا اور ان کے قدموں والی سائڈ پر بیٹھ کے ان کے پاؤں پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ سمینہ بیگم، جن کی آنکھ ابھی لگی تھی، انتظار کر کر کے اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے پاؤں پر محسوس کر کے ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ السلام علیکم ماما، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے سلام کر کے ان کے پاؤں دباتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بیٹا، جس ماں کا جوان اکلوتا بیٹا گھر سے باہر ہو، وہ کیسے بے خبری کی نیند سو سکتی ہیں؟ انہوں نے بھی خفگی سے کہا اور سلسبیل کے ہاتھ اپنے پاؤں سے ہٹا کر اٹھ کر بیٹھ گئیں، گویا یہ ان کا سلسبیل سلطان سے ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگا لیا۔ سوری ماما، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں ٹینشن میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، پرامس، پلیز اس بار معاف کر دیں آپ۔ اس نے ماما کو گلے لگا کر بڑے پیار سے کہا۔ وہ ان کی ناراضگی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ناراض نہیں ہوتی، پر میری بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی۔ ان کے پاس اچھا موقع تھا اس سے اپنی بات منوانے کا، اسی لیے انہوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا۔ موم، مجھے اچھی طرح پتہ ہے آپ مجھ سے کیا بات منوانا چاہتی ہیں، سلسبیل نے ان کی بات سن کر سنجیدگی سے کہا۔ اگر سب پتہ ہے تو پھر مان کیوں نہیں جاتے میری بات، اور کر کیوں نہیں لیتے اب دوسری شادی؟ کیوں بوڑھی ماں کو تنگ کر رہے ہو؟ انہوں نے رنجیدگی سے کہا۔ سمینہ بیگم اس کی دوسری شادی اپنی پسند سے کروانا چاہتی تھیں تاکہ وہ ایک خوشحال زندگی گزارے۔ مما، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ملکہ جی کیا سوچیں گی؟ تم ہمیشہ دوسروں کا سوچتے آئے ہو، کبھی اپنا بھی سوچ لیا کرو۔ میں ماں ہوں، تمہاری دشمن نہیں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماما، آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے جلدی سے بات بدلی۔ وہ ہر بار ایسے ہی کرتا تھا دوسری شادی کی بات پر۔ کھانا تو میں کھا چکی ہوں، لیکن سلسبیل تم میری بات نہیں بدلو، مجھے میری بات کا جواب دو۔ انہیں پتہ تھا ہر بار کی طرح اس بار بھی سلسبیل بات بدل دے گا، لیکن وہ بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ چلے ماما، میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے کر چلتا ہوں، ہم اس ٹاپک پر صبح بات کریں گے۔ سلسبیل نے ان کی بات سنی انسنی کر کے ان کو کھڑا کیا اور ویسے ہی باہوں کے گھیرے میں لے کر ان کے روم میں آ گیا اور ان کو بیڈ پہ لٹا کر کمبل ان کے اوپر اڑھا دیا۔ سمینہ بیگم چپ چاپ اس کو دیکھتی رہیں۔ وہ جانتی تھیں جب بھی وہ اس کی خوشی کے لیے کوئی بات کرتی ہیں، سلسبیل ایسے ہی ان کو چپ کروا دیتا تھا جیسے اب کروایا تھا۔ گڈ نائٹ ماما، اب آپ سو جائیں، ہم کل بات کریں گے۔ اگر آپ نہ سوئیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پہلے ہی بہت رات ہو گئی ہے، سلسبیل نے فکر مندی سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سو جاتی ہوں، اب تم بھی سو جانا، پڑھنے نہ لگ جانا، بہت رات ہو گئی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ اوکے ماما۔ سلسبیل نے ان کے ہاتھ چومے اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا
اس کا کمرہ اوپر تھا جس کو اس نے اپنی پسند سے بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ اس کے کمرے میں دبیس بلو کارپیٹ، وائٹ اور بلیک کلر کے پردے تھے، یہ کلر اس کا فیورٹ تھا۔ کمرے کے بالکل وسط میں جہازی سائز بیڈ تھا جس کے رائٹ سائڈ پر کاؤچ رکھا تھا، اس کے آگے ہی شیشے کا ٹیبل پڑا تھا۔ روم کے ایک کونے میں بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل تھی، کمرے کی لیفٹ سائڈ پر وارڈروب تھا، اس کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ تھا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، جو اس کی بہترین چوائس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہر چیز بہت ہی نفاست سے سجائی گئی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکیوں پر بڑے بڑے پردے لگے تھے اور کھڑکیوں سے سارا لان نظر آتا تھا۔ لان میں بھی اس نے پنک اور وائٹ گلاب لگائے ہوئے تھے۔ جس طرح یہ گھر اندر سے خوبصورت تھا، اسی طرح باہر سے بھی خوبصورت تھا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس نے بیگ میں سے لیپ ٹاپ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور خود چینج کرنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا، 2:30 بج چکے تھے۔ ملکہ سو چکی تھی۔ اس نے اے سی آن کر کے اس کی اسپیڈ سلو کی اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے اپنی خالی جگہ پر لیٹ گیا۔ آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا۔ بلیک پینٹ اور شرٹ پر بلیک لیڈیز کوٹ پہنے، نفاست سے لیئرز کٹ بالوں کو شانوں پر بکھرائے، لائٹ سے میک اپ میں وہ آفس میں بیٹھی کوئی فائل ریڈ کر رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تھی، اس نے فائل سے بغیر سر اٹھائے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے اجازت ملتے ہی اس کی پی اے سہانا آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت یہاں کس طرح سے ہمت مجتمع کیے آئی تھی یہ بس اس کا دل ہی جانتا تھا، لیکن اس کا اپنے باس کے آفس میں آنا اس کی مجبوری تھی۔ یس، خاموشی میں ملکہ سلطان کی رعبدار آواز گونجی۔ اب بولو بھی یا یوں ہی خاموش کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ فائل پر نظریں جمائے بولی۔ ملکہ سلطان کی بات پر وہ 2 قدم اور آگے بڑھی تھی۔ میم، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔